پاکستان میں تعلیمی معیار کمتر ہونے کی تو بے شمار وجوہات ہیں، مگر میں یہاں صرف چند ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، تعلیمی اداروں کی عمارتیں۔ تعلیمی اداروں کی عمارتیں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں اہم ترین رول ادا کرتی ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبوں باشمول پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں خصوصاً گورنمنٹ اداروں میں 70% تعلیمی اداروں کی عمارتیں یا تو انتہائی خستحال ہیں یا معیار کے مطابق نہیں ہیں۔ ٹیچنگ اور لرننگ کے لیے اچھا کلاس روم کا انوائرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں 50% بچے یا 60% بچے کھلے آسمان تلے علم کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ معیاری تعلیم حاصل کرنے میں اور دوسروں سے مقابلہ کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری خاص بات کہ پاکستان میں تعلیم پر بجٹ کا صرف 2% حصہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی معیاری تعلیم کی ڈیمانڈ کرے تو میرے حل میں وہ ایک اہم کانہ بات ہوگی۔ نمبر 2، امتحانی نظام۔ ہمارا امتحانی نظام ہمارے یہاں تعلیمی معیار کی کمتری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بچے کے علم سے زیادہ اس کی یادداشت کا امتحان لیا جاتا ہے، اور علم رکھنے والے بچوں سے زیادہ ذہین بچے نمبر لے لیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بالکل بھی حیرانی نہیں ہوگی کہ چند سال قبل ایک غیر ملکی یونیورسٹی نے PC میں طلبہ کا امتحان لیا، 1000 طلبہ میں سے صرف 2 پاس ہوئے۔ آپ لوور بورڈ کے کسی ٹاپر سے O لیول کا پرچہ حل کروائیں، ایک پرچے میں بھی پاس نہیں ہوگا، حالانکہ لوور بورڈ کا معیار پنجاب کے تمام بورڈ سے اچھا ہے۔ آپ کسی کالج کے انٹر کے طلبہ سے بگ بینگ تھیوری کا پوچھ لیں، جو فزکس کی شاید سب سے بڑی تھیوری ہے، آدھے سے زیادہ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، باقی آپ کو وہ سورج کے پاس سے ایک ستارہ گزرنے والی کہانی سنا دیں گے اور کھیل ختم۔ نہیں یقین تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ نمبر 3، نصاب۔ ہمارے ملک میں نصاب پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ سب سے پہلے تو جب نصاب بنایا جاتا ہے تو اس میں طلبہ کی سہولت اور نصاب کے معیار کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا، اور جب یہ نصاب بن جاتا ہے تو سالہ سال وہی نصاب چلتا ہے اور اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی۔ مثلا اس وقت پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا نصاب 2005 والا ہے۔ اب ان 16 سالوں میں سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، بچہ اس سے ناواقف رہے گا۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سالہ سال ایک ہی کتاب میں رہنے سے اساتذہ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ سوال زیادہ آتا ہے اور یہ کم، لہذا بچوں کو سارا پڑھانے کے بجائے بس امتحانی نقطہ نظر کی تیاری کروائی جائے، جس سے بچہ نمبر تو اچھے لے لیتا ہے پر علم حاصل نہیں کر پاتا۔ نمبر 4، اساتذہ۔ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح کافی زیادہ ہے۔ بہت سارے افراد کو روزگار نہیں ملتا تو وہ چھوٹا موٹا اسکول اکیڈمی کھول کر اپنا دھندا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اب تو مشہور ہے جو کچھ نہیں بنتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے۔ اس طرح بہت سارے اساتذہ پرانے پڑھے ہوتے ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو جدت آتی ہے اس سے ناآشنا ہوتے ہیں، اور بچوں کو اس معیار کی معلومات فراہم نہیں کر سکتے۔ سارے تو نہیں، کچھ اساتذہ سائٹ اسٹڈی کر کے اپنے آپ کو باخبر بھی رکھتے ہیں، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ نمبر 5، اعلیٰ تعلیمی اداروں کی کمی۔ میٹرک تک تو آپ کو بے شمار درس گاہیں مل جاتی ہیں، مگر جو بات بڑھتی جاتی ہے ایسے اداروں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ مثلا اس وقت لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، جس میں ہر سال لاہور بورڈ سے تقریباً 7 سے 8 لاکھ طلبہ میٹرک کرتے ہیں۔ اب ان 7 لاکھ طلبہ کے لیے دستیاب کالجز دیکھیں تو وہ بہت کم ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ چند کالجز نہ صرف پورے لاہور ڈویژن بلکہ ساہیوال ڈویژن کے کافی سارے طلبہ بھی ان میں پڑھتے ہیں، تو باقی کہاں جائیں گے؟ پرائیویٹ کالجوں نے اپنا دھندا کھول رکھا ہے، جہاں چند بچوں کے نمبروں کی بنیاد پر وہ عوام سے پیسے بٹورتے ہیں اور بچے کا علمی معیار بلند کرنے کے بجائے اس کو نمبر دلوانے پر کام کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، طلبہ اور والدین کا رویہ۔ ہمارے طلبہ اور والدین کا رویہ بھی عجیب ہے۔ جو بچہ پڑھنے والا ہے وہ جی توڑ کوشش کر کے پہلے میٹرک میں نمبر لیتا ہے، پھر FSC اور پھر
ایم کیٹ ای کیٹ اور ان میں پاس ہو کر کسی سرکاری میڈیکل کالج یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، وہاں 4 سال کھپ کر ڈگری لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا بدل لی۔ والدین بھی بالکل یہی چاہتے ہیں اور اس اساتذہ کا تو حال ہی نہ پوچھیں، جہاں بھی انہوں نے کسی کی لیاقت کا کہنا ہو کہیں گے انشاءاللہ آپ ایم کیٹ ای کیٹ کر جاؤ گے، جیسے دنیا میں اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ جو بیچارے یہ نہیں کر پاتے وہ 1-2 نمبر سے رہ جاتے ہیں، ان کے والدین ان کو سر سے اتارتے لاتے ہوئے پری میڈیکل والوں کو بایوٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ میں داخل کروا لیتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ ڈگری لے کر ٹیچنگ کرنا ہی رہ گیا ہے، جبکہ ریسرچ پر کوئی خاص فوکس ہی نہیں کیا جاتا، اور جو ان سے بھی نیچے ہوتے ہیں وہ کہیں سے آرٹس میں بی ایس کر لیتے ہیں یا ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ اب دوسری قسم کو دیکھیں، جو بچے 2 نمبر سے میڈیکل اور انجینئرنگ میں رہ جاتے ہیں، ان کی اکثر کے والدین کو کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج سے کئی کئی لاکھ روپے فیس ماسٹر فیس دے کر ڈاکٹر تو بنوا لیتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ بھائی آپ یہی پیسے اس کو ریسرچ پر دیں یا باہر سے کسی اچھی یونیورسٹی سے تعلیم دلوائیں تاکہ وہ واپس آ کر اسی تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے، پر نہیں، اوپر سے جو بیچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں ہے وہ وہاں نہیں ملنا، اور وہ کبھی واپس نہیں آتے۔